محمد بلال صاحب سوال کیجیے گا مائک انمیوٹ کر کے۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ میں نے آپ کا موقف جو ہے پردے اور ستر کے حوالے سے سنا تھا۔ ایک صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا ستر کے حوالے سے، ان کا سوال جو تھا وہ سوئمنگ جو سوٹ ہے اس کے ریلیٹڈ تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ستر ہے جو مخصوص ہے، جو منیمم ہے جس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کچھ اوضاع ایسے جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں، جیسے کمر نظر آ رہی ہے نماز کے دوران، اگر ستر ہماری ناف سے گھٹنوں تک بھی ہے تو اس سلسلے میں نماز ہو سکتی ہے؟ کائنڈلی اس بارے میں بتائیے گا۔ ستر کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ یا اللہ کے پیغمبر نے اس کو اس طرح متعین نہیں کیا جس طرح ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت جس طرح ان کے میلان کے حوالے سے ہے، اسی طرح ان کے افشاء کے حوالے سے بھی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ شرمگاہیں ڈھانپی رہنی چاہیے۔ شرمگاہیں کہاں کہاں ہیں، عورتوں کے ہاں کہاں ہیں، مردوں کے ہاں کہاں ہیں، اس سے ہم واقف ہیں۔ چنانچہ سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تو طفقہ یکسفان علیہم من برق الجنہ، انہوں نے جس باغ میں رہ رہے تھے اس کے پتے توڑے اور وہ رکھنے شروع کر دیے۔ تو ستر کی ابتدا تو شرمگاہوں کو چھپانے ہی سے ہوتی ہے، لیکن شرمگاہوں کے متصل اعضاء بھی بتدریج انسان نے چھپانا سیکھ لیے، پھر ان سے متصل اعضاء بھی، اور اس میں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ حفظ فروج کا تقاضا پورا ہوگا۔ رہ گئی نماز، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جو ہم معمول میں معقول اچھا لباس پہنتے ہیں وہی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔